الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد علی قدر حسنہ و جمالہ و فضلہ و کمالہ و جودہ و نوالہ و علی آلہ و اولادہ و بناتہ و ازواجہ و اصحابہ و اوتادہ و اقبادہ و عترتہ و عشیرتہ اجمعین۔ اللہ کریم نے 18,000 عالم پیدا فرمائے، 18,000 دنیاؤں کو پیدا فرمایا، 18,000 جہان پیدا فرمائے، یوں سمجھ لیجئے، اور حضرت انسان کو احسن تقویم کے تاج سے مزین فرمایا اور اشرف المخلوقات کے مقدس ٹائٹل سے، خطاب سے نوازا، اور پھر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کی عزت عطا فرمائی، توقیر عطا فرمائی، تکریم عطا فرمائی۔ تو چاہیے کہ ہمارے کچھ ضوابط ہوں، قواعد ہوں، یہ نہیں کہ جانوروں کی طرح جب جی آیا کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا، نہ کوئی اٹھنے کے اوقات، نہ کوئی جاگنے کے، نہ کوئی کھانے اور پینے کے اوقات ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام کے سنہری اور عالمگیر اصول جو ہیں وہ زندگی کے ہر شعبہ میں انسان کی رہنمائی کرتے ہیں، اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات شریفہ جو ہے، ذات ستودہ صفات جو ہے، وہ کائنات عالم کے لیے کامل نمونہ حیات ہے۔ جیسے قرآن حکیم ایک آفاقی کتاب ہے، مشرق و مغرب کے بسنے والوں کے لیے، شمال و جنوب میں رہنے والوں کے لیے، زمین و آسمان کے رہنے والوں کے لیے ایک آفاقی کتاب ہے۔ اسی لیے رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت جو ہے وہ بھی آفاقی شخصیت ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، یا ایھا الناس کہا گیا ہے، یا ایھا المسلمین یا مسلمون یا مومنین نہیں کہا گیا۔ تو گویا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آداب زندگی عطا فرمائے کہ سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، رات کیسے گزارنی ہے، کھانے کے آداب کیا ہیں، معاشرت کے آداب کیا ہیں، مل جل کر زندگی گزارنے کے آداب کیا ہیں۔ انسان مدنی الطبع ہے، سوشل اینیمل ہے، ایک یعنی معاشرتی حیوان ہے، اس کے لیے زندگی کے کچھ آداب ہیں۔ تو ان آداب میں سے بزرگوں نے، ماہرین نے، اہل علم نے جو ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے عطا کیے وہ یہ ہیں۔ ان میں سے مختصر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں بھی زندگی میں آسانیاں مل جائیں، ہمیں شعور آ جائے، ہمیں رہنے سہنے کے طریقوں کا پتہ چل جائے۔ تو میرے عزیز دوستو، بہنوں اور بھائیوں، گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ان معمولات کو اپنائیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ رات کو سونے سے پہلے وضو ضرور کر لیجئے، بلکہ انسان کو ہمہ وقت بندہ مومن کو باوضو رہنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے تو آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ کیا بات ہے، میں نے جنت میں تیرے جوتوں کی آہٹ سنی۔ تو عرض کی اللہ کے رسول، فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جب وضو ٹوٹتا ہے تو میں فوراً وضو کر لیتا ہوں اور تحیت الوضو کے 2 نفل ادا کر لیتا ہوں۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس اسی کی برکت ہے جو میں نے جنت میں تیرے پاؤں کی، تیرے قدموں کی چاپ سنی، تیرے پاؤں کی آہٹ سنی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ باوضو رہیں، اور بحمداللہ تعالی میں جو یہ کہہ رہا ہوں میں بھی بحمداللہ تعالی کوشش کرتا ہوں کہ ہمہ وقت وضو سے رہوں، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ رات کو سونے سے پہلے بھی وضو کر لینا چاہیے۔ قرآن کریم میں سے سورۃ الملک کی تلاوت ضرور کیجیے۔
نماز فرض ادا کرنے کے بعد، یعنی ہر فرض نماز ادا کرنے کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت ضرور کر لیں۔ اس کی برکت سے ایسا ہوگا کہ مرنے کے بعد رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد وہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہی پردہ ہے اور وہ صرف موت کا ہے۔ جو ہی اس کا انتقال ہوگا وہ جنت میں بلا حساب و کتاب چلا جائے گا۔ تو آپ آیت الکرسی کی تلاوت کریں ہر نماز کے بعد، اور سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کیجئے، اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے ہاتھ پر پھونک لگا کر 3 دفعہ تالی لگا دیں تاکہ شیاطین جو ہے وہ بھاگ جائیں۔ اسی طرح علماء نے فرمایا کہ جاگنے پر لمبی لمبی سانس لیجئے اور اٹھتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ گھر میں جگہ جگہ شیشے آویزہ نہ کریں، یہ خلاف سنت ہے۔ گھر میں اس جگہ نہ بیٹھیے جہاں سے ابھی ابھی کوئی اٹھ کر گیا ہو، اور کسی کے بستر پر نہ سوئیے۔ اس بستر کو لیٹنے سے پہلے اس بستر کو جھاڑ لیا کریں، کیونکہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آج جدید ریسرچ سامنے آئی ہے، نئی تحقیق نے بتایا ہے کہ جو آدمی رات بستر پہ سوتا ہے اس کے جسم سے ڈیڈ سیل جو ہے وہ نکلتے ہیں، خارج ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ آ کر اس پر اسی جگہ لیٹ جائے ویسے ہی، تو وہ ڈیڈ سیل اس کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور کئی بیماریوں کا سبب پیدا کرتے ہیں، کئی بیماریاں ان کے باعث پیدا ہوتی ہیں۔ تو آپ کسی کے بستر پر نہ لیٹیں، اگر لیٹنا ہے تو کم از کم اس کو پہلے جھاڑ لیجئے۔ اگر ہو سکے تو ہر روز، نہ ہو سکے تو ہر تیسرے دن اپنے گھر میں سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کیجئے۔ اگر آپ تلاوت نہیں کر سکتے تو اس کی ریکارڈنگ چلا دیجئے، اس سے شیاطین بھاگ جائیں گے، گھر کی نحوست ختم ہو جائے گی، اور جراثیم اور یہ شیاطین کو بھگانے کے لیے گھر میں کلونجی کی دھونی دینا نہ بھولیں۔ یہ یاد رکھیں، یہ حکم بھی ہے رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آپ نے اس کی بڑی برکت بیان فرمائی ہے، جسے کلونجی اور کلونجی بولتے ہیں، کالے دانے کی، حبۃ السوداء کی۔ اس کی گھر میں دھونی دینے سے جراثیم بھی بھاگتے ہیں، شیاطین بھی بھاگتے ہیں۔ اس کا بھی آپ خیال رکھیے، کبھی کبھار اپنے گھر میں کلونجی کی دھونی ضرور دیجئے۔ اور پھر بیت الخلاء میں گریہ زاری کرنے سے، رونے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی نوجوان لڑکی لڑکا والدین سے لڑ پڑے، جھگڑ پڑے کسی بات کے باعث، اور وہ جا کر، اکثر بچیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ واش روم میں رونا شروع کر دیتی۔ یہ نحوست ہے، اس سے گھر میں شیاطین آتے ہیں، پریشانی بڑھتی ہے، رزق کی کمی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کرنا۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ میلے اور ناپاک کپڑے واش روم میں کبھی نہ لٹکائیں۔ اکثر گھروں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو لوگوں نے ناپاک، پلید یا دھونے والے کپڑے جو ہے وہ واش روم میں یعنی بیت الخلاء میں لٹکائے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے۔ ان کپڑوں کو باہر نکالیے اور گھر میں کسی ٹوکری میں رکھ کر ایک سائیڈ پہ رکھ دیجئے۔ واش روم کے اندر یعنی بیت الخلاء کے اندر ان کپڑوں کا لٹکانا منع ہے۔ اس سے نحوست آتی ہے، رزق کی کمی پیدا ہوتی ہے۔ بیت الخلاء کا دروازہ ہر وقت بند رکھنے کی پابندی کریں۔ یہ اکثر گھروں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ لیٹرین کا جو دروازہ ہوتا ہے واش روم کا، بیت الخلاء کا، وہ دروازہ اکثر کھلا ہوتا ہے۔ یہ گندگی ہے، یہ بدبو ہے، اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ مستقل طور پر، مستقل بنیادوں پر اپنے اوپر لازم کر لیں کہ جب آپ بیت الخلاء سے نکلیں، فارغ ہو جائیں واش روم سے، تو اس کے دروازے کو بند کریں۔ یعنی یہ تالا نہیں لگانا، کنڈی چٹخنی نہیں لگانی، ویسے اس کو بند کر دیں، ڈھو دیں تاکہ وہ کھلا نہ رہے، کیونکہ اس کے کھلا رہنے سے شیاطین گھر میں آتے ہیں اور نحوست پیدا ہوتی ہے۔ بیت الخلاء کی صفائی پر کبھی سمجھوتا نہ کریں۔ واش روم کو مستقل صاف ستھرا رکھیں اور بدبو سے پاک رکھیں۔ رات سونے سے پہلے لیٹرین کو ضرور صاف کریں، کیونکہ ایک تو ویسے بھی رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صفائی میں خدائی،
گھر کو پاکیزہ رکھنا، گھر کے ماحول کو پاکیزہ رکھنا، ستھرا رکھنا، یہ تو ویسے ہی بہت بڑی بات ہے، اچھی بات ہے۔ بالخصوص اگر واش روم گھر میں ہو، گھر کے صحن میں کھلتا ہو تو اسے گندا نہیں ہونا چاہیے، اس کا دروازہ کھلا نہیں ہونا چاہیے، اس میں کپڑے لٹکانے نہیں چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر عمل کرنے سے ہمیں زندگی میں آسانیاں مل سکتی ہیں، آسائشیں مل سکتی ہیں۔ ہمیں اللہ کریم من وجہ سے ان باتوں سے، نحوست سے محفوظ فرمائے گا۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت ضرور کیجئے، اگر روز نہ ہو تو دوسرے تیسرے چوتھے دن، اگر تلاوت نہ کر سکتے ہوں تو اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کی ریکارڈنگ ضرور چلائیے، کیونکہ اس سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ اور سوتے وقت آیت الکرسی ضرور پڑھیے، باوضو رہیے، رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہیے، استغفار کی کثرت کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھیں، کیونکہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے خزانوں میں سے، بلکہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ باتیں میں نے اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ کو اس لیے بتایا کہ بحمد اللہ تعالی جو ہمارے معمولات ہیں ان کو آپ تک بھی پہنچایا جائے، تاکہ اللہ کریم ہمیں اور آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے۔ رسول کونین، امام الحرمین، رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی راہ بتانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا نیکی کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ ہم سب کا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ھذا وباللہ التوفیق۔